اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنابت کی حالت میں کتنی دیر تک ایک مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم بستری کے بعد شادی شدہ جوڑے غسل کیے بغیر کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ کیا عورتیں کھانا پکانا اور کھا سکتی ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ جنابت کی حالت میں کسی چیز کو چھونا جائز نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ جب تک ہم غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائیں تب تک ہم کسی چیز کو چھو نہیں سکتے۔ ہماری عورتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہم بستری کرنے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اس حالت میں خواتین اپنے گھر میں پڑے برتنوں، کپڑوں، بستروں کو ہاتھ نہیں لگاتی، بچوں کو دودھ پلانے سے پرہیز کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی کام کو کرنا اس وقت تک جائز نہیں سمجھتی جب تک وہ غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دیں تو ہم گناہ کے زمرے میں آ جائیں۔ ہم حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کام عورتوں کو غسل کرنے کے بغیر کرنے کا حکم ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، یا دین یا نماز کے استخفاف، حقارت اور اہانت کی غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانت، استخفاف اور فرض کی انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے بلکہ لا علمی میں یا غلطی یا سستی، قائلی وغیرہ کی وجہ سے غسل یا غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی اور قائلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ اور استغفار کرنا لازم ہوگا اور نماز کا احاطہ لازم ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد بھی مرد اور عورتیں ہر کام کر سکتی ہیں۔ گھر کے کام کاج، بچوں کو دودھ پلانا، ایک دوسرے کے میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں و عورتوں کو غسل کرنے کے بغیر روزہ رکھنے کے لیے کھا پی سکتے ہیں، کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی حدیث موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں پاک و صاف نہیں ہوں، میں نے حاجت جنابت کے بعد غسل نہیں کیا۔ میری بات سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، میں نے ہم بستری کے بعد غسل نہیں کیا تھا، میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن اجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کو اول اس کے واجب ہونے میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس حالت میں شخص اپنی ضروریات زندگی کے کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کرنے کے بعد کبھی کبھار غسل نہیں کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو غسل کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ کسی نے بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ ہے بی بی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے بعد غسل کیا کرتے تھے یا پھر ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت پوری کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور غسل کر کے گیلے جسم ہی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے
اور فجر کی نماز کی امامت کرواتے تھے، اور میں گھر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا کرتی تھی۔ مسجد سے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوتے تو جب سونے کے لیے جاتے تھے اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد نہا لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر نماز پڑھنے تک غسل نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر بندہ رات کے وقت ہم بستری کرتا ہے تو ہم بستری کرنے کے بعد اس کا غسل کرنے کو دل نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے سو جائے، اور جب اٹھے تو غسل کر لے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے بارے میں سوالات کیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر فاروق، اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے سو جایا کرو۔ جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے تو وہ پاک سوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی رات کے وقت ناپاک ہو جائے تو وضو کر کے سو سکتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ یہاں وضو کو اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور وضو کی تعظیم کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد کھانا پینا ناجائز نہیں ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، آٹا گوندنا، گھر کے کام کاج کرنا، ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ بھی کیا جائے تو ان سب کاموں کو کر لینا جائز ہے۔ البتہ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک غسل کیے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ جتنا بھی جلدی ہو سکے تو غسل کر کے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رہے کہ ہم بستری کے بعد وضو کرنا اور شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھونا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوت خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک و صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے اور پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یہ عمل بہتر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ عمل بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر میں اس کے بعد مزید سوال دریافت کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بارے میں مزید بتلاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔